مگر مسیح ہندوستان میں شبی یا اس طرح کا کپڑے کے بارے میں اس لیے شاید نہیں بات ہوئی. نہیں اس وقت پتہ نہیں تھا نا. اس وقت پتہ نہیں تھا. اگر ہوتا بھی تو شاید اٹالین میں تھا, انگلش یا اردو ٹرانسلیٹڈ نہیں ہوئی تھی کوئی بھی. جرمن میں اس کے بعد ہوا تھا میرا خیال ہے. جی. جس طرح کے زخم شراؤڈ پہ پائے جاتے ہیں ایسے ہی زخم یوز آصف کے معیار پہ پائے جاتے ہیں. یعنی وہ کشمیر میں جو ٹوم ہے وہ کشمیر جو کشمیر میں ٹوم ہے ایسے ہی ٹوم کے ساتھ انہوں نے وہ پاؤں کے نشان رکھے ہوئے ہیں نا, جو ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آخری ریسٹنگ پلیس ہے, فائنل ریسٹنگ پلیس ہے, وہاں انہوں نے جس طرح کے پاؤں کے رکھی ہوئی ہیں, یہ ایم ٹی نے دکھا دی ہے. اسی طرح کے وہ میچ کرتے ہیں, سملر ہے جو کفن پر ہے. یعنی کہ پھر ہماری ایک اور ہمارے لیے ایک ثبوت ہے, ایک نشان ہے. میں یہ بات پہلے بتانا بھول گئی تھی کہ اگر یہ مصنوعی ہوتا تو ایک نیگیٹو سے کبھی بھی نظر نہ آتا, کیونکہ نیگیٹو کا اس وقت ہم نہیں پتہ تھا لوگوں کو, اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی 16ویں صدی میں کہ وہ اس طرح سمجھ سکتے کہ نیگیٹو ایسے ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی اکثر میڈیول بلکہ رینیسانس آرٹ میں بھی کیل ہتھیلیوں یعنی کہ پام سے جو نیلز تھے, جب کسی کو بھی سلیپ پہ لگایا جاتا تھا جو نیلز تھے وہ ہتھیلیوں سے ڈپکٹ کیے تھے کہ ہتھیلیوں سے ان کو سلیپ پر لگایا تھا. مگر اگر اس میں دیکھیں تو وہ کلائی پہ لگایا گیا ہے, یعنی کہ رسٹ پہ ہی ہے. اور یہ بھی اس کا ایک پروف ہے کہ یہ نہیں ایسے فیک ہو ہی نہیں سکتا. اب میں کلاس کو حضور کے وزٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گی. جب حضور نے تورین گئے تھے اور انہوں نے شراؤڈ دیکھا تھا, حضور نے یورپ کا دور مارچ اپریل 2010 میں کیا تھا. کیا کیا تھا؟ دور اپریل کا دورہ, ابھی یورپ کا دورہ مارچ اپریل 2010 میں کیا تھا. تو اور جب حضور اٹلی سے سوئٹزرلینڈ جا رہے تھے تو وہ تورین میں بھی رکے تھے. تورین اٹلی کا تیسرا سب سے صنعتی یعنی انڈسٹریل سٹی ہے, اور تورین اپنے گرجا گھر, آرٹ گیلریز, عجائب گھر یعنی میوزیمز, پارکس اور تھیٹر کی وجہ سے مشہور ہے. حضور نے 2 میوزیم وزٹ کیے تھے, اور جس میں شراؤڈ پڑا ہوا تھا اس میوزیم کا نام تھا میوزیو ڈیلا سندونے. حضور کا استقبال چرچ کے کوآرڈینیٹر اور ڈائریکٹر نے کیا تھا, اور پھر آپ کو پرائیویٹ راستے سے لے جایا گیا تھا. پہلے آپ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جایا گیا تھا, اور آپ کو وہاں ایک ویڈیو دکھائی گئی تھی کفن مسیح کے بارے میں. یہاں میں چھوٹی سی بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ جو حضور کے ٹرانسلیٹر تھے وہ حضور کو جو اٹالین سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے تھے وہ حضور کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو ڈائریکٹر بات کر رہا تھا وہ کرسچن کی ویو سے کر رہا تھا, جو کہ اسلام کی ویو سے غلط تھی. تو ان کو نہیں دل چاہ رہا تھا کہ وہ بات اس طرح حضور سے کریں. تو پھر حضور نے انہیں یہی کہا کہ جب آپ ان کے بارے میں یا ان کی کوئی ویو مینشن کریں تو کہیں کہ یہ کہتے ہیں. پھر حضور کو ایک چھوٹے کمرے میں لے جایا گیا جہاں شراؤڈ کا 3D ماڈل پڑا تھا. یہ ان کے لیے تھا جو شراؤڈ کو نہیں دیکھ سکتے تھے یا جو نبینا تھے وہ یہاں سے اس کو محسوس کر سکیں. اس کے بعد حضور کو مین ہال میں لے جایا گیا جہاں کفن مسیح کو ایک فریم میں تقریباً 10 سے 12 فٹ اونچائی پر رکھا گیا تھا. اس کمرے میں کفن مسیح کے دوسری طرف سے پروجیکٹر یعنی لائٹ ڈالی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے کپڑے پہ عکس کافی نمایاں نظر آ رہا تھا. اس کے ارد گرد کافی سیکیورٹی کا انتظام بھی تھا. 10-12 فٹ تھا, مجھے تو لگتا تھا 7-8 فٹ ہوگا. چلو خیر جتنا بھی تھا. میں نے الفاظ میں پڑھا تھا کہ 10-12 تھا, لیکن شاید تقریباً میرے سامنے ہی نظر آ رہا تھا کہ ہاں چلو خیر ٹھیک ہے. ایم ٹی کو فوٹوگرافی کی بھی اجازت ملی تھی جو کہ عام پبلک کو بالکل بھی نہیں تھی, اور جگہ جگہ نو فوٹوگرافی اور نو فلیش کے سائنز بھی لگے ہوئے تھے, مگر ایم ٹی کو پھر بھی اجازت مل گئی تھی. انہوں نے دوسروں کو بھی دے دی تھی مگر بغیر فلیش کے. ٹھیک ہے. پھر ڈائریکٹر نے حضور سے درخواست کی کہ حضور کو وزٹر بک میں کچھ لکھ دیں یا اپنے اوپینینز جیسے بھی.
اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے لیے بڑے اعزاز یعنی آنر کی بات ہوگی. تو حضور نے انگلش میں اپنا نام لکھا تھا اور سائن کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا تھا. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا تھا جی. پھر حضور کو ایک بڑے سے میٹنگ روم میں لے جایا گیا. اس لیے لکھا تھا کہ اللہ ایک ہے, رحمان الرحیم ہے. ٹھیک. پھر حضور کو ایک میٹنگ روم میں بھی لے جایا گیا جہاں پہ ڈائریکٹر اور چرچ کے اسلامک اسکالر تھا. اور جب حضور نے پوچھا کہ جب حضور سے پوچھا گیا, جب ڈائریکٹر یا اسکالر نے پوچھا حضور سے کہ آپ اس زیارت کو دیکھنے آئیں, تو حضور نے بتایا کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ ہی تھا, ہمیں پتہ تو تھا اس کا, مگر حضور لکی تھے کہ وہ جا سکے تھے یہاں. اور پھر حضور نے جماعت کے بارے میں بھی بتایا انہیں, جو کہ ایک تبلیغ کا ذریعہ بھی ہوا. انہوں نے بتایا کہ ہمارے عقائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہیں, ہمارے کیا عقائد ہیں, ہم کیا بلیو کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں. اور پھر سوال جواب کا سلسلہ چلتا رہا. اس کے دوران حضور نے یہ بات بھی اظہار کی کہ خلیفہ کی حیثیت سے حضور اس نمائش کو دیکھ سکے, اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں اس کے لیے. پھر جو لائبریری حضور کو دکھائی گئی, یہ جو لائبریری ہے یہ تورین کی سب سے بڑی لائبریری ہے. جب لائبریری کا وزٹ کیا تو ڈائریکٹر سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس قرآن کریم کی بھی کاپی ہے, تو ڈائریکٹر نے بتایا کہ بغیر عربی کے ہے. اس پر حضور نے اس لائبریری کو قرآن کریم بما انگریزی تفسیر کے ساتھ تحفہ دیا. اور اس کے بعد حضور نے تھوڑا سا وقت گزارا تھا اور پھر وہ آگے چلے گئے تھے. اور یہ بھی بات مجھے پڑی تھی کہ وہاں آپ نے ایک اٹالین تھا, اس سے آپ کو پتہ چلا تھا کہ وہ احمدی تھے, اور وہ اب مسیح ہندوستان کی اٹالین میں ٹرانسلیشن کر رہے تھے. اور انشاءاللہ آپ نے کہا تھا اس کے لیے دعا کریں کہ وہ کم قرآن شریف کا ترجمہ اور ریوائز کر رہے ہیں. جی, سوئٹزرلینڈ میں تھے. میرے خیال سے کہ اب کلاس تھوڑے سے سوال پوچھنا چاہتی ہے. ختم ہو گئی باتیں ہاں جی. ہاں, کیا کہنا چاہتی ہے؟ حضور جب آپ ٹرپ پہ گئے تھے تو پھر وہ جو کپڑا تھا اس میں صحیح طرح نظر آ رہا تھا, کلیئر تھا وہ ویو حضرت عیسیٰ کا؟ جیسا تصویر میں نظر آ رہا ہے ویسا ہی تھا. سامنے نظر آ رہا تھا, ڈبے میں بند تھا, پیچھے اس کی گیسز تھیں اس کو پریزرو کرنے کے لیے. سامنے لائٹ تھی بڑی, اندر ہی لائٹ تھی, اور شیشے کے باکس میں تھا. اور کہ میں نے انٹرنیٹ میں پڑھا تھا کہ ایک جرمن آدمی تھا, اس نے ریسرچ کی تھی اور پھر وہ سری نگر گیا تھا اور اس نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کمرے کی. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کچھ تو وہ بلیو کرتا ہے کہ اب بلیو کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں. وہ تو فلم بھی آ چکی ہے حضرت عیسیٰ کی زندگی پہ اور وہاں جانے پہ, لیکن اب انہوں نے اسی لیے سری نگر میں نا انہوں نے اس کو پابندی لگا دی ہے, کوئی فارنرز کو آنے پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے, بند کر دی ہے, بین کر دی ہے کشمیر میں جو حضرت عیسیٰ کی قبر دیکھنے کے لیے لوگوں کو, تاکہ مزید ریسرچ کر کے کہتے ہیں عیسائی یہ تو مزید پڑ جائے گی. ہاں جی, لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا نا کہ عیسیٰ کو مرنے دو کہ اسلام کی زندگی اسی میں ہے. تو ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ عیسیٰ مر گیا تو اسلام زندہ ہو جائے گا. زندہ تو ہے, لوگوں کو اس کا واضح ثبوت مل جائیں گے اسلام کی سچائی کے. اچھا, اور حضور کیا غیر احمدیوں کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو شرون ہے یہ سچا ہے؟ شراؤٹ سچا ہے غیر احمدیوں کو؟ جی, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں, ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں. ان کو اتنا پتہ ہے کہ کس طرح گالیاں نکالی جاتی ہیں, کس طرح برا بھلا کہا جاتا ہے. اور وہ تو کہتے ہیں نا کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نہ قتل کی, نہ وما قتل ہو وما صلبو کا تشریح کرتے ہیں, نہ قتل ہوئے نہ صلیب ہوئی ہیں. اس طرح مشتبہ معاملہ کر دیا تمہیں, کوئی اور آدمی لا کے کھڑا کر دیا صلیب پہ, اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی آسمان پہ اٹھا لیا. وہ تو کہتے ہیں قصہ ہی ختم ہو گیا, شراؤٹ شروع تو ہے ہی کوئی نہیں. وہ تو کہتے ہیں سیدھے آسمان پہ چلے گئے تھے. شراؤٹ تو اس کا ہوگا جو ان کی جگہ کھڑا تھا. عیسائی تو احمدی تو مانتے ہی نہیں نا. وہ تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اوپر بیٹھے ہیں 2000 سال سے. یہاں تو اللہ میاں کہتا ہے کہ
وہ اور اس کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے، وہاں بغیر کھانے کے بیٹھے ہیں، یا پتہ نہیں شاید وہاں بھی کوئی لنگر کھانا جاری ہوا ہو. ہاں حضور وہ کپڑا کہاں سے ملا تھا ان کو؟ اسی وقت سنبھال لیا ہوگا ان کے ہماریوں نے، جنہوں نے ان کو بچایا تھا، جنہوں نے اس کے اندر غار کے اندر ان کی ٹریٹمنٹ کی تھی ہیں. اس کے بعد وہ ہوتا چلا گیا. ان کو جو علم میں آیا ہے وہ 525 عیسوی میں ہے، یہی سال ہے نا 525 میں. 500 سم تھنگ 40 AD میں جب پہلی دفعہ انہیں ملا تھا تو انہیں ترکی میں ملا تھا. ہاں اس کے بعد پھر چلا گیا، پھر غائب ہو گیا، پھر اس کے بعد غائب ہو گیا. جی وہ بادشاہوں کے پر پھر عیسائیوں کے پاس آیا، جنہوں نے ایک چھوٹا سا وہاں بروشر بھی شائع کیا ہوا تھا، اس میں ساری ہسٹری اس کی لکھی ہے 1 2 3 4 پوائنٹ کر کے. اسی میں سے تم نے لے لیا ہوں گے، اسی میں سے انہوں نے الفضل میں لکھا ہوگا. وہ میرے پاس پڑھا تھا، میرا خیال میں نے کسی کو دے دیا. تو بہرحال پھر عیسائیوں نے اس کو سنبھال کے رکھا. اس کا ایک ٹکڑا جو چہرے پہ تھا نا، وہ اسپین میں بھی ایک میوزیم ہے چرچ میں، وہاں رکھا ہوا ہے. اس کے بھی جو خون کے نشان ہیں، بلڈ سٹینز ہیں، اور جو پرنٹ ہوا ہے اس کے اوپر چہرہ سارا، وہ وہی ہے جو شراؤٹ کا ہے. تو اس لیے خیال یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ جو رومال کی شکل میں علیحدہ دوائی لگا کے ان کے چہرے پہ لگایا تھا نا، مرہم حصہ، اس کا حصہ وہ اسپین میں چلا گیا عیسائیوں کے پاس. تو عیسائیوں کے پاس باقاعدہ جو ان کی ہسٹری، نون ہسٹری ہے، اس میں 500 سم تھنگ میں آیا ہے نا، 525 میں لکھا ہوا ہے. AD میں ہے. اور حضور میں نے پوچھنا تھا، جب آپ ٹرپ پہ گئے تھے، جو آپ نے شراؤٹ کو دیکھا تھا، تو آپ کو کیا خیال آیا تھا؟ آپ کیا سوچ رہے تھے؟ کیا سوچ رہے تھے؟ جی اس نے مجھے، ڈائریکٹر نے بھی یہی سوال کیا تھا. تو میں کس لیے آیا، کیا خیال آ رہا ہے؟ میں کہا میں نے یہ آیا کہ ایک واحد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے میں جو پرانے انبیاء ہیں، ان میں سے ایک واحد نبی ہے جس کی اصل، باقی تم لوگ اکثر تصویریں بنا لیتے ہیں نا، ہم تو مسلمان تو بنانا نہیں چاہتے کیونکہ منع ہے پرنٹ کر کے، نقشے کھینچ کے، اسکیچ کر کے تصویر بنانا کسی کی صرف تصور کے اوپر. تو ایک واحد نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کی تصویر محفوظ کر لی ہے اس کے ذریعے سے. اور یہ ایک ایسا کپڑا ہے مقدس جس سے ہم ایک تاریخ کے شوائد میں ملتے ہیں، اور نبی کی تصویر بھی ملتی ہے جو 2000 سال پہلے پیدا ہوا تھا. تو یہی تھی کہ اللہ یہاں قدرت کس طرح سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور اس لیے سنبھال کے رکھا ہوا کہ بعد میں جب مسیح ثانی آئے گا تو اس زمانے میں پھر اصل حقیقت اور ثبوت مل جائے، اور جو غلط نظریات ہیں لوگوں کے وہ ختم ہو سکیں. جی